اگر چین کی تلاش ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم سب راضی کرنے کا عہد کریں اور گناہوں کے چھوڑنے کا عہد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چین تم کو ہماری یاد سے ملے گا، مگر یاد کی دو قسمیں ہیں، جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اس کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ ورنہ خوب یاد کر لو دوستو، تو ہر سانس اگر ہم چاہیں کہ ہماری اطمینان و چین کی ہو تو اللہ تعالیٰ پر مرنا، ان کو خوش رکھنا سیکھ لو، اور ایسا ایمان یقین اللہ والوں کی صحبت سے حاصل کر لیجئے کہ جان دے دیجئے مگر مالک کو ناراض نہ کیجئے۔ نفس کی حرام لذتوں کی خاطر جو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور مٹی کے مردہ لاشوں پر مر جائے، ایسے ظالم کو کیا چین ملے گا؟ اور یہ ظالم کس قدر غیر شریف، بے غیرت، بے حیا، کمینہ، بدخصلت ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے محسن کو ناراض کرنے کے لیے اللہ کی ناخوشی کی راہوں سے حرام خوشیوں کو درآمد کر رہا ہے۔ آہ نکل جاتی ہے دوستو، سوچو اس کو کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ذرا بھی ہو، وہ نافرمانی کو دیکھ کر دوسروں کی نافرمانی سے بھی غمگین ہو جاتا ہے، خاص کر اپنا شاگرد اور اپنا مرید سفر کر رہا ہو اور ساتھ میں کسی عورت کو دیکھ رہا ہے یا کسی امرت کو دیکھ رہا ہے، شیخ پر کیا گزرے گی؟ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اللہ والے کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، کوئی شخص کوئی گندا کام کر رہا ہے، حرام لذت اڑا رہا ہے، فوراً لوٹ آئے۔ اتنا کمزوری دل میں پریشانی آئی کہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے اور رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ میں کتنا نالائق ہوں کہ آج میں نے آپ کی نافرمانی دیکھ لی۔ اور اس غم میں اتنا گھلے کہ شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب پیشاب کیا تو پیشاب میں خون آ گیا۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے کہ ہم خود گناہ کر کے بھی ہمارے پیشاب میں خون کیا، ہمارے دل کو بھی غم نہیں ہوتا، وہی چائے نوشی، وہی انڈے آملیٹ اڑ رہے ہیں۔ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرما دے، اختر پر، اس کی اولاد پر، اس کے دوستوں پر، ہمیں اپنی جان پر رحم کرنے کی توفیق دے۔ اور اگر یہ دعا آپ لوگ کر لیا کریں، اللہم ارحمنی پڑھیے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل کر دے کہ جس سے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی گناہوں سے بچتا ہو وہ سائے رحمت میں، اور جو گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے بار بار سائے لعنت میں۔ لہذا بتاؤ بھائی، ہم کو آپ کو چین سے رہنے کی خواہش ہے؟ اگر ہمیں چین چاہیے تو ہمارا کوئی لمحہ، ہماری کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے، دل میں بھی گندے خیالات نہ لائیے، تمنا بھی نہ کیجیے کاش یہ عورت ہم کو جو سڑک پر جا رہی ہے یہ ہم کو مل جاتی۔ گناہ کا تمنا کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، ہم تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو جان رہے ہیں، جو تم آنکھوں کو نہایت بے غیرتی کے ساتھ ادھر ادھر ڈالتے ہو۔ میری نظر تمہاری نظر پر ہے، اور ظالم تو کہاں نظر ڈال رہا ہے؟ آپ بتاؤ، اللہ تعالیٰ تو نظر رحمت سے ہم کو دیکھیں اور ہم کہیں اور دیکھیں۔ ہے افسوس کی بات، یعنی آسمان والا تو زمین والے پر نظر رکھتا ہے اور زمین والا کدھر دیکھ رہا ہے، پھر اس کے باوجود ہم ان کی نافرمانی کے راہوں سے حرام خوشیاں درآمد کرتے ہیں، تو کیا ہم خوش رہ سکیں گے؟ جس دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا کہ دل ہم نے دیا ہے ہمارے ہی اوپر فدا کرنا، لیکن اگر ہم ان حسینوں کو دل دیں گے تو دل کمزور بھی ہو جائے گا، غیر محل میں استعمال ہوا، کیونکہ دل کی غذا یاد محبوب ہے، اور محبوب سے مراد کامل محبوب ہے جو کسی وقت ہم سے جدا نہ ہو۔ وہ محبوب ناقص ہے کہ جو ہم سے کسی وقت جدا بھی ہو جائے، تو جب جدا ہوگا تو جدائی کا غم آئے گا، غم سے دل کمزور ہوگا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا محبوب ہے جو ایک لمحے کو ہم سے جدا نہیں ہوتا، ہم اس سے جدا ہوتے ہیں نالائقی سے، غفلت سے۔ اگر ہم آپ چاہے ہر وقت دھیان رکھیں کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ جملہ اسمیہ ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دو، میں ان کے سوا
کس پہ فدا ہو یہ بتا دو، لا مجھ کو دکھاؤ ان کی طرح کوئی اگر. ارے لات پرستو، لات کھانے والوں، منا لات و منات سے کتنے لعنتیں کھاؤ گے. ساری عذاب جتنے دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، تم نے جو کرتوت کیے. ہر غم کا علاج، اسی لیے ہر غم کا علاج استغفار و توبہ ہے. جلدی جلدی اگر ہم استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں تو آج بھی اللہ ہمارے سے غم ہٹا دے گا. ہمارا معاشرہ، ہمارا شہر، ہمارا ملک امن و عافیت کا بن سکتا ہے بشرطے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور نافرمانی چھوڑ دیں. اسی لیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم من لزم الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کر لے، معافی مانگ کر اپنے اللہ کو راضی کر لے اور گناہوں کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا، ہر پریشانی کو اللہ دور کر دے گا، ہر مصیبت سے اللہ ایگزٹ اور آپ کو مخرج خروج دے گا. ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے اللہ نجات دے گا. ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. ایک دعا سکھاتا ہوں، جو کسی وظیفے سے غم نہ جا رہا ہو، گناہ سے توبہ کر لے، مگر شرط یہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیجیے. سب سے بڑی ولایت اور سب سے بڑے عمل یہی ہے. اور یہ بھی بتائیے کہ گناہ چھوڑنے میں کیوں ہم لوگ دیر کرتے ہیں؟ بتاؤ بھائی، سب بتاؤ، گناہ اچھی چیز ہے یا خراب چیز؟ تو یہ بتائیے کہ خراب چیز کو جلدی چھوڑنا چاہیے یا دیر سے؟ بس سوچ لو، اپنے ہی منہ سے اقرار کر رہے ہو. بھائیو میرے پیارے بھائیو، ہم سب مل کر کے عہد کر لیں. اختر بھی آپ کے ساتھ شامل ہے کہ ہم سب مل کے عہد کر لیں کہ اللہ ہم جان دیں گے مگر آپ کو ناراض نہیں کریں گے. حرام لذتوں کی امپورٹنگ، استیراد اور درآمدات پر سیل کر دیں گے. آنکھوں کو ہم کہیں گے ہم تم کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی جگہ نظر ڈالی. آنکھوں سے کہو اگر تو نے نمکین چہروں پر نظر ڈالا تو اے آنکھ تو اس کو نکال کر باہر پھینک دوں گا. مگر اس کے معنی نہیں کہ آپ چاقو لے کر چلے راستے میں اور اپنی آنکھ کو پھوڑ دیں. یہ ایک جوش دلانے کا عنوان معارمی نے بیان کیا ہے کہ جو آنکھ آپ کی فرما بردار نہیں ہے وہ چہرے پر فٹنگ کے قابل نہیں ہے. جو گردن آپ پر نہ کٹے وہ کسائیوں کے قابل ہے. جو ہاتھ آپ کی راہ میں نہیں استعمال ہو رہا ہے وہ ہاتھ اس قابل ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے. اس کے معنی تھوڑی خودکشی کر لو. بات چیزیں جوش دلانے کے لیے ہوتی ہیں. دیکھو ابا کہتے ہیں دیکھو اگر تم پھر سینما گئے تو ٹانگ توڑ دوں گا. آپ بتاؤ آج تک کسی کی باپ نے ٹانگ توڑا؟ لیکن سمجھانے کے لیے کچھ عنوان ہوتا ہے. اس لیے معرومی نے سمجھانے کا عنوان کیا کہ وہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے چہرے پر فٹ رہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے موقع پر حرام لذتوں کو استیراد کر رہی ہیں. ارادہ کر لو، اللہ نے ہمت دی ہے. واللہ مسجد میں قسم کھا کر اختر کہتا ہے کہ خدا نے ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی ہمت طاقت دی، ورنہ تقوی فرض نہ ہوتا. لیکن ہم ان میں ارادے کو اور ہمت کو استعمال نہ کرنے کے سب ہم مجرم ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس کا ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ میں روتے روتے آواز بلند ہوئی کہ سارے مدینے پاک میں کوہرام مچ گیا. حضرت نے فرمایا فوراً اللہ کو رحمت جوش میں آئی اور دوسری آیت نازل کر دی فاتقوا اللہ، اتنا ڈرو، فاتقوا اللہ مستطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہو. کیا مطلب کہ تم میری عظمت کا حق کیسے ادا کر سکتے؟ میرا حق نہیں ادا کر سکتے. میرے ڈرنے کا حق تم سے ادا نہیں ہو سکتا. لہذا اب تم رو مت، شور غل اتنا نہ رو کہ بیمار پڑ جاؤ. اتنا کرو کہ جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا استعمال کرو، ہمت استعمال کرو. اب بتاؤ ہم لوگ اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کی ہمت جتنی اللہ نے دی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، سچ سچ بتاؤ کیا ہم لوگوں نے وہ طاقت استعمال کی؟ مستطاعتم پر ہم لوگ مجرم ہے یا نہیں؟ استطاعت جتنی طاقت دی ہے اللہ نے، کیا ہم وہ استعمال کر رہے ہیں؟ آپ بتاؤ اس زمانے میں موت کے اسباب کتنے زیادہ ہیں؟ زیادہ ہے یا نہیں بتاؤ؟ لیکن آج بھی بہت سے لوگوں نے ابھی گالوں پر
اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کا حدیث کی داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ. واف اللحا یہ آپ کے ہمارے نبی کا فرمان عالیشان ہے. جو امت اپنے نبی کے فرمان پر استورا چلائے، بتاؤ کیا حال ہوگا اس کا. حضور فرمائے کہ واف اللحا داڑھیوں کو بڑھاؤ، اور ہم ان کے کلمہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہم داڑھیوں پر استورا چلا رہے. یہ بتاؤ گال تمہارے ہیں اللہ کے؟ اگر ایسی حالت میں کوئی گولی آ گئی تو کیا ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. آج کل کثرت سے دیکھو دوستو، جلدی جلدی کوشش کرو. اس زمانے میں ہمارے دل دہشت زدہ، خوف زدہ ہیں. دل نرم ہو گیا ہے، زمین نرم ہے. جلدی جلدی بجائی کر لو. جب بارش ہوتی ہے تو کسان آپس میں کہتے ہیں اپنے بیٹوں کو، بیٹا بارش ہو گئی ہے، زمین نرم ہو گئی، چلو کل جلدی سے بجائی کر دیں. بجائی مانے بیج ڈال دیں. آج کل اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمارے لیے ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر شخص صبح سے جب نکلتا ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ شام کو ہم اپنے گھر خیریت سے آئیں گے یا نہیں. یہ دل گویا نرم کر دیا. دل کی ساخت اور دل کا کھیت بالکل اس قابل ہے کہ آپ گالوں پر اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے بیجائی کر دیں. آپ بیجائی بو دو جلدی سے، بڑی جلدی اگ جائے گا. ورنہ سوچ لو کہ اگر خدا نہ خواستہ حالات کیسے ہے، بلاوا آ گیا، نہ جانے بولا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. تو حدیث میں آتا ہے اسی حالت میں پھر اٹھایا جائے گا. یعنی داڑھی منڈا ہوا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. یہ حدیث شریف کا مضمون ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت، آپ فرمائیں گے پہلے اپنے چہرے کا حساب دو کہ یہ تم نے میرا چہرہ تم کو کیوں ناگوار ناپسندیدہ تھا کہ میرا جیسا چہرہ تم نے نہیں بنایا. میرے چہرے کا پہلے عیب بتاؤ، عیب پیش کرو. تم نے رسول کے چہرے پر کیا عیب پایا کہ تم نے ایسا چہرہ تم نے ایسا نہیں بنایا. اور سکھوں نے بنا لیا اپنے گرو نانک، سکھ کافر ہو کر کافر پیشوا پر کی داڑھی بنا لی، اور تم مومن ہو کر اپنے پیغمبر اور نبی بھی سارے نبیوں کا سردار اور اس کے چہرے مبارک کی تم نے تشویق اختیار نہیں کی اور تکلیف الگ اٹھائی. گالوں کو ساری زندگی چھیلتے رہے تھوڑے سے، ایک کوٹ دو کوٹ، اور پھر اس کے بعد سے کھوٹی اکھاڑ کوٹ کرتے رہے. اور وہی ایک شخص مجھے الہ آباد میں ملا اور خاندانی تھا میرا، جس نے میرے کہنے سے داڑھی نہیں رکھی. اچانک دیکھا تو پوری داڑھی. میں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگے کینسر ہو گیا ہے گال میں، تو سوراخ آر پار ہے، اس سوراخ کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھ لی. دیکھا آپ نے، داڑھی نہ رکھنے کا عذاب نازل ہوا. اس وقت بھی ظالم کو توفیق نہ ہوئی کہ اللہ کے لیے رکھتا. کہتا ہے سوراخ چھپا ہوا ہے ان بالوں سے، کینسر کا سوراخ. دوستو میں عرض کرتا ہوں، درد دل سے کہتا ہوں اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی مومن کو جتنے سامعین ہیں آپ سب کو اختر اپنے سے بہتر سمجھ کر پیش کر رہا ہے. بدرجہ بہتر سمجھتا ہے. کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا میں حرام سمجھتا ہوں. لیکن کیا بتاؤں، دل کا درد نہیں مانتا کہ اپنے دوستوں کو چاہتا ہوں کہ ہم اختر بھی اور آپ سب سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کی مرضی پر فدا ہو جائیں، اور صرف جسم فدا نہ کریں، دل بھی فدا کر دیں. بری بری خواہشات سے بھی قلب کو بچائیں. آنکھوں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، اور کانوں کو گانا سننے سے بچائیں. آنکھ کو نافرمانی، نالائق، نامناسب جگہ نہ دیکھیں. آنکھ سے عورت اور امردوں کو نہ دیکھیں. زبان سے غیبت نہ کریں، زبان سے جھوٹ نہ بولیں. اور گالوں پر داڑھیاں رکھ لو. بجائی کا موقع آ گیا، بارش ہو رہی، زمین نرم ہو رہا ہے. آپ بتاؤ جب مصائب سامنے آتے ہیں مصیبت سے دل نرم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ بھائی. اب اس موقع پر آج کل بھی دل نرم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ لہذا اب جو بجائی نہیں کرے گا تو بہت نقصان اٹھائے گا. بہترین موقع ہے کہ بھئی آج کل پتہ نہیں کہ ہم صبح نکلتے ہیں شام کو گھر آتے ہیں یا نہیں، تو جلدی سے اس لیے ہم نے داڑھی رکھ لی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا ڈپارچر روانگی بدائی ہو تو میں نے اس لیے بدائی کے خوف سے بجائی کر لی. آپ بدائی معنی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ رخصتی.
تو میں چونکہ بدائی کا ہر وقت خطرہ ہے لہذا جلدی سے میں نے بدائی کے وزن پر بجائی ہے یا نہیں بتاؤ، وزن ملا دیا کہ نہیں؟ خوف بدائی سے بجائی کر لو اور داڑھی رکھ لو. اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ جو لوگ جن لوگوں سے آپ ڈر رہے ہیں کہ ہمیں ہنسیں گے، واللہ کہتا ہوں وہی لوگ اگر آپ سے دعائیں نہ کرائیں کچھ دن کے بعد ہنسیں گے ضرور کچھ دن، لیکن ایک زمانہ انشاءاللہ تعالی آئے گا، انشاءاللہ تعالی ایک زمانہ آئے گا کہ آپ کی داڑھی کی وجہ سے آپ سے دعائیں لیں گے. آپ کہیں گے ان سے کہ تم تو میرا مذاق اڑا رہے تھے. کہا میں نے مذاق اڑایا تھا یہ سمجھ کر کہ آپ کچھ دن کے بعد ہمارے مذاق سے ڈر کے مارے داڑھی مڑا دیں گے، لیکن جب دیکھا کہ آپ پکے ہیں تب دل میں یقین آ گیا کہ آپ اللہ والے ہیں، اس لیے آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. دوستو، کیوں ہم اپنی عزت کو اور اپنی نیکی کو اور اپنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ پاک میں ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ مخلوق کی نظر کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر کو ناخوش کرنا، بتائیے آپ لوگ فتویٰ خود دو، جائز ہے؟ اللہ سے ایمان دعا کرتا ہوں اور دعا کیجیے کہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرما دیں کہ ہماری ہر سانس اللہ پر فدا ہو، سر سے پیر تک، اور ایک سانس بھی ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں. بال بھی رکھے تو یہ نہیں کہ ذرا سی رکھ لی، ابھی ڈر ہے زیادہ بڑی رکھ لوں گا، ایک مٹھی اس کا حکم ہے. اس سے منانا تو درکنار، کترانا ایک مٹھی سے کم بھی حرام ہے. جلد نمبر، آپ حوالہ کوئی پوچھے بتا دینا، بحثی زیور کہیے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 115 کہ کترانا بھی حرام ہے. لہذا رکھا، جب اوکھلی میں ڈالا سر تو موسلوں سے کیا ڈر، جب رکھی لیا تو ایک مٹھی رکھو کہ اللہ راضی ہو جائے. آپ بتلاؤ، آپ اپنے اگر بادشاہ ہوں تو اپنے پریسیڈنٹ ہاؤس میں آپ جھنڈا پورا سیدھا رکھنا پسند کریں گے یا ذرا سا جھکا ہوا یا کٹا پٹا؟ بلاؤ، فرض کر لو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دے دی، آپ اب سلطان زمان وقت ہیں، اور آپ کا شاہی سلطان کا گھر جو ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ پریسیڈنٹ ہاؤس یا سلطان ہاؤس یا بادشاہ کا گھر یا خانے سلطان یا بیت الملک، اور جھنڈا آپ کو دیا گیا ہے. کیا آپ پسند کریں گے آپ کا جھنڈا کٹا پٹا پرانا ہو اور کٹا یہاں سے پھٹا ہو وہاں سے کٹا ہو؟ آپ فوراً اس کو سزا دیں گے جو جس کے سپرد یہ خدمت ہوگی. لہذا میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جنہوں نے جھنڈا اپنا کٹا رکھا ہے یا بالکل ہی اڑا رکھا ہے، اپنے گالوں کو چپت لگاؤ، 3 چپت لگا کر پھر چپاتی کھاؤ. چپاتی کا نام کیوں ہے چپاتی جانتے ہیں آپ؟ چپت کی آواز نکلتی ہے پکاتے وقت، بیوی سے سن لینا کبھی. جب چپاتی پکائے تو دیکھو اس میں چپت کی آواز آتی یا نہیں، اسی چپت سے وہ چپاتی ہے، چپت والی. اگر گھر میں عادت ہو گانا سننے کی، اللہ سے توبہ کر لیجیے. گانا سننا حرام ہے، بے ایمانی پیدا کرتا ہے، زنا کا داعیہ پیدا کرتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ الغنا رقیۃ الزنا، گانا جو ہے اس زنا کا منتر ہے. منتر تقاضے، دل میں گندے خیالات شروع ہو جائیں گے، گانا سننے سے زنا کے خیالات شروع ہو جائیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گانا سے نفاق، بے ایمانی پیدا ہوتی. کانوں سے غیبت اور گانا سننا بند، اور آنکھوں سے نامناسب جگہ دیکھنا بند، زبان سے جھوٹ بولنا بند، اور ہونٹوں پر مونچھوں کو باریک کر لو، یہ افضل درجہ ہے. لیکن تھوڑا تھوڑا بال اگر ہو، کنارا کھلا ہو، یہ کنارا تو جائز ہے. لیکن آپ یہ بتلائیے کہ آپ مکان جب بناتے ہیں تو فرسٹ ڈویژن بنانا چاہتے ہیں یا معمولی فنیشنگ پر صبر کرتے ہیں؟ فنیشنگ کیسی ہونی چاہیے ہے؟ فرسٹ ڈویژن نا. تو شیخ اوجز المسالک شرح موطا امام مالک جلد نمبر 14 شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں میرے پاس موجود ہے، لکھا ہے کہ بالکل مونچھوں کو برابر کرنا جیسے کہ آپ کو اس مقرر کی مونچھ لگ رہی ہے. نمونہ پیش کر رہا ہوں، سیمپل، اور سیمپل دکھا کر آپ کو پل کر رہا ہوں، یعنی اس عمل کی طرف کھینچ رہا ہوں. یہ اعلیٰ درجہ ہے، افضل درجہ ہے. اور مکان میں تو ہو سکتا پیسہ کم ہو،
اس لیے فنیشنگ میں مشکل ہو، لیکن مونچھوں میں کون سا پیسہ خرچ ہوتا ہے باریک کرنے میں؟ اگر آپ کے پاس مشکلات ہیں میرے خانقاہ میں آ جائیے، یہ خدمت میرے دوست انجام دے دیں گے، آپ کو لٹال کر بہت آرام سے آپ کی مونچھیں سنت کے مطابق ہم کر دیں گے۔ خانقاہ میں اس کا شعبہ کھول دیا گیا، جس کو اپنی موچھ برابر کرنے میں دقت ہو یہاں آ جاؤ، میں کچھ دوستوں کو مقرر کر دوں گا، میرے پاس مشین ہے، چند سیکنڈ میں خرر سے ہو جائے گی اور آپ بالکل فرسٹ ڈویژن پاس ہو جائیں گے۔ اعلیٰ درجہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر خلیفہ کے بیٹے، کتنی ان کو جاہ چاہیے تھی مگر اتنا باریک کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے دور سے ان کے ہونٹوں کی سفیدی نظر آتی تھی، بال اس طرح سے باریک کر لیتے تھے، مگر استرا لگانے میں علماء نے منع لکھا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک استرا بدعت ہے، بعضوں کے نزدیک جائز ہے، لہذا جب جائز ناجائز میں اختلاف ہو تو بہتر ہے کہ استرا آپ لوگ نہ استعمال کریں، قینچی استعمال کریں، ورنہ آج کل مشین ہے، ورنہ خانقاہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ لیکن بھائی سوچ لو 100-200 آدمی آ جاؤ گے تو میں کوئی اور کام کر سکوں گا؟ پھر سب کی موچھی بناتا رہوں گا؟ کوشش کرو پہلے مشین خریدنے کی، جس کو کوئی مشکل، جس کا کوئی حل نہ ہو گھر میں، تو پھر وہ مجبور ہو کر آئے، نہیں سب لوگ چلے آ رہے ہیں کہ صاحب میری موچھ ٹھیک کر لیجیے، اور پیجامہ ٹخنے سے اوپر کر لیجیے۔ بتائیے اس میں آپ کو پیجامہ ٹخنے سے اوپر کرنے میں کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ کوئی کہے گا کہ کیا ہوگا؟ ہو لڑکیوں نے ملا شلوار کی درخواست کر دی، لڑکی عورت ہو کر کہتی ہیں درزیوں سے کہ وہ جناب میرا ملا شلوار بنا دو، یعنی ٹخنا کھول دو اوپر رہے۔ تو ہمارا حکم مردوں کے لیے جوتا ہے، یہ مردوں کے لیے تماچا ہے کہ عورتوں نے تو جن کے لیے حرام ہے ٹخنا کھولنا انہوں نے ٹخنا کھول دیا، اور جن کے لیے ٹخنا چھپانا حرام تھا انہوں نے ڈھانک لیا۔ وہ لوگ سبق لینے کی بات ہے، یعنی وہ نہ ڈریں کہ میں حرام کام کھول رہے ہیں ہم ٹخنا، اور ہم لوگ ڈر گئے ٹخنا چھپانے سے لوگ ملا سمجھیں گے، ملا سمجھ لیں گے تو کیا حرج ہے۔ میرے شیخ صاحب راوت صاحب نے ایک ان کے مرید نے کہا حضرت تصویر لے کر جب چلتا ہوں تو دل ڈرتا ہے کہ لوگ کہیں ہم کو نیک نہ سمجھنے لگیں، تو فرمایا کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدماش سمجھیں؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ لوگ ہم کو بدماش سمجھیں؟ اگر نیک سمجھتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا جس کی تعریف ہو رہی ہو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ ربنا آتنا فی دنیا حسنہ کی تفسیر ہے، حسنہ کی تفسیر کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے، ہے نا آیت ربنا آتنا فی دنیا حسنہ، اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے۔ اس کی تفسیر سن لو، حسنہ کیا کیا چیز ہے؟ نیک بیوی، رزق حلال، اولاد الابرار، نیک بچے، نیک اولاد، علم دین، اور صحبت صالحین، اللہ والوں کی صحبت، جس کو نہ ملی سمجھ لو حسنہ نہیں پایا۔ اور کیا ہے؟ ثناء الخلق، مخلوق میں اس کی تعریف ہو، ماشاءاللہ میاں آدمی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، چلو بھائی کیا ان سے دعا لو، اس کی تعریف ہو رہی ہو۔ تو یہ اگر ہم تصویر لے کر چلو، میں نے کینیڈا میں واٹرلو ایک پاکستانی طالب علم وہاں پڑھ رہا ہے، لیکن کرسچین لڑکیوں سے ڈرتا تھا، مجھ کو لکھا میں کیا کروں، ہر وقت یہاں ننگی لڑکیاں ہیں، اور ایم ایس ہو رہا ہوں، ماسٹر کی ڈگری لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا تم پگڑی باندھ لو اور ہاتھ میں تصویر لے لو۔ جب میں ابھی کینیڈا گیا تو اس کے سر پر پگڑی تھی، تو اس نے ہاتھ سے پگڑی باندھی، ارے ہم کو دے چٹمال قرار دے دیا لڑکیوں نے، کہا یہ تو بالکل پادری ہو گیا ہے۔ اب یہ ایسا پادری ہے کہ میری بات کو ریکنڈیشن نہیں کر سکتا۔ یہ پادری کے معنی سمجھ گئے آپ؟ اس میں ری بھی ہے۔ تو میں نے کہا مبارک ہو تم کو، اس لیے کہتا ہوں کہ تسبیح ہاتھ میں لو اور موٹے دانے کی لو، تاکہ دور سے معلوم ہو ناقابل واپسی مال ہے۔ یہ اتنا زیادہ ملا ہو گیا ہے کہ اب یہ واپس ناقابل واپسی مال ہے۔ اور پگڑی اگر ہو سکے تو باندھو، جن کو 2 نوجوان بچے ہیں جیسے یہ سمیع اللہ، دیکھو جا کھڑے ہو جاؤ، پگڑی دکھاؤ، دیکھو ان کی پگڑی ادھر میں کرو، یہ کیا پڑھ رہے ہو بتاؤ؟ یہ اور حافظ ہوا ہمارے مدرسے میں ماشاءاللہ، یعنی بی کام کیا کر لیا، بی کام کر لیا نا، بی کام بھی کر لیا، اور میرے بچے اسی مدرسے میں حافظ ہوئے ہیں۔ یہ دن بھر حفظ کرتے تھے اور تھوڑا سا وقت پارٹ ٹائم پڑھتے تھے، انگریزی بھی پڑھ لیا، اب بیجائی کا موقع ہے،
دل نرم ہے، ہر شخص ڈر رہا ہے کہ صبح جائیں گے تو شام تک خیریت سے آئیں گے یا نہیں. بتاؤ بھائی، حدیث شریف میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو مارے گا اس کا پتہ ہی نہیں چلے کون مار گیا، اور جس کو مارا جائے گا اس کی وجہ نہیں معلوم ہوگی کیوں مارا، مارنے والا کون اور کیوں مارا اس نے، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا. آج وہ زمانہ صدق اللہ اور رسول، اللہ کا نبی کتنا سچا ہے کہ 1400 برس پہلے ہم کو خبر دی. کاش کی یہ درد آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتار دے کہ زندگی اس کی مبارک ہے جو زندگی دینے والے کو ہر وقت خوش رکھتا ہے. ان کو ناراض کر کے جینا ارے بہت نامبارک ملعون منحوس جینا ہے. جو اپنے زندگی دینے والے کو ناراض کر کے جیتا ہے، اس کا ناشتہ کرنا، اس کا چائے پینا، اس کا انڈا کھانا، اس کا آملیٹ کھانا، سب کہتے ہیں سب کیا ہے؟ غیر شریفانہ ہے. بتاؤ بھائی، ابا کو ناراض کر کے بیٹا کھائے تو آپ کہتے ہیں نمک حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کر ہم ان کے سر سے پیر تک اپنے کو ان کی مرضی کے مطابق نہ بنائیں تو ہم کیسے ہیں؟ بتاؤ.